ایک بار بچپن میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ضد پر اتر آئے کہ وہ کھیل کے تمام اصول و ضابطے خود طے کریں گے اور باقی سب کو انہی کی مرضی کے مطابق کھیلنا ہوگا۔ جب ان کے دوستوں نے مزاحمت کی تو انہوں نے ایک عزم کے ساتھ کہا، یا میری بات مانو یا میں اپنا کھیل الگ بنا لوں گا۔ یہی ضد اور خود اعتمادی جو بہت سے لوگوں کو انوکھی لگتی تھی، ان کی شخصیت کا خاصہ بن گئی۔ یہی رویہ تھا جسے انہوں نے بعد میں اپنی زندگی میں اپنایا اور اسے اپنی پہچان بنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق نیو یارک کے ایک امیر اور با اثر کاروباری خاندان سے ہے، جہاں ان کے والد فریڈ ٹرمپ ریل اسٹیٹ کے شعبے میں بڑے نام کے مالک تھے۔ انہوں نے ڈونلڈ کو اپنے ساتھ مختلف تعمیراتی منصوبوں پر لے جا کر یہ سکھایا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور ایک بڑے خواب کو حقیقت میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ فریڈ ٹرمپ کی تربیت نے ڈونلڈ کی سوچ میں یہ پختہ یقین پیدا کر دیا کہ دنیا میں وہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اگر آپ اسے شدت سے حاصل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بے باک اور خود اعتماد شخصیت کے مالک تو ہر محاذ پر اپنی لیڈرشپ سکلز اور بے خوف انداز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ بچپن کی ضد ہو، کاروباری میدان میں کامیابی کا سفر ہو یا سیاست میں قدم رکھنا ہو، ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ ٹرمپ کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، اور ایک بار پھر صدر منتخب ہو کر انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی اور سیاسی جدوجہد کی تفصیل پیش کریں گے، جبکہ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان اور مشرق وسطیٰ پر ان کا بطور صدر کیا اثر ہوگا، اور خصوصاً کیا پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی رہائی کی امیدیں پوری ہوں گی یا نہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کا بچپن دیگر بچوں سے کچھ منفرد تھا۔ ایک دن جب وہ تقریباً 10 سال کے تھے، اپنے والد کے ساتھ نیو یارک کے ایک تعمیراتی منصوبے پر گئے۔ فریڈ ٹرمپ نے انہیں اونچی عمارتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر سمجھایا کہ یہ سب عمارتیں، یہ کاروبار اور یہ کامیابیاں کس طرح بنائی جاتی ہیں۔ اس لمحے نے ڈونلڈ کے دل و دماغ میں ایک خاص تاثر چھوڑا، اور یہ خیال ان کے دل میں مضبوطی سے جم گیا کہ ایک دن وہ بھی اپنے والد سے بڑھ کر کوئی بڑا کاروبار کریں گے۔ اسی موقع پر انہوں نے والد سے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا کہ یہ سب میرا کب ہوگا؟ فریڈ ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب تم محنت اور لگن سے کام کرو گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مستقبل کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ان کے والد فریڈ ٹرمپ جائیداد اور تعمیراتی کاروبار کے شعبے میں ایک نمایاں شخصیت تھے، اور انہوں نے نیو یارک شہر کے کئی علاقوں میں بڑے رہائشی منصوبے تعمیر کیے۔ فریڈ ٹرمپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے نیو یارک میں مڈل کلاس کے لیے معیاری اور سستی رہائش فراہم کرنے کا مقصد اپنایا تھا۔ ان کے کاروبار اور مالیاتی کامیابیاں ٹرمپ خاندان کی دولت اور شناخت کی بنیاد بنی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ابتدائی تعلیم نیو یارک کے نامور اسکولوں سے حاصل کی، مگر ان کا تعلیمی سفر ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ ان کی نوجوانی میں شرارتی اور بے چین طبیعت کی وجہ سے ان کے والدین نے انہیں نیو یارک ملٹری اکیڈمی بھیج دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈونلڈ کو ڈسپلن سکھایا جائے اور ان کی توانائی کو مثبت سمت میں استعمال کیا جائے۔ نیو یارک ملٹری اکیڈمی نے انہیں نظم و ضبط، لیڈرشپ سکلز اور ٹیم ورک جیسی خصوصیات سیکھنے میں مدد دی، اور یہ چیزیں ان کے پورے کیریئر میں نظر آئیں۔ سن 1964 میں اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اور گلیمر کی دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہونے کے سبب ان کے ذہن میں فلم اسکول جانے کا خیال مچلنے لگا، لیکن انہوں نے فورڈہم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پھر 2 سال بعد پنسلوینیا یونیورسٹی کے وارٹن بزنس اسکول منتقل ہو گئے۔ یہیں سے وہ کاروبار سنبھالنے کے لیے اپنے والد کی پسندیدہ اولاد بنے۔ انہیں ان کے بڑے بھائی فریڈ ٹرمپ جونیئر پر ترجیح دی گئی تھی، جنہوں نے پائلٹ بننے کا فیصلہ کیا اور پھر 43 برس کی عمر میں کثرت شراب نوشی کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ بھائی کی موت ہی ان کی شراب اور سگریٹ چھوڑنے کی وجہ بنی۔ جائیداد کی تعمیر اور خرید و فروخت کے کاروبار میں قدم رکھنے کے بارے میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے $10 لاکھ قرض لے کر کاروبار شروع کیا، اور بعد میں وہ خود ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ ان کے والد رہائشی عمارتوں کی تعمیر کا کاروبار کرتے تھے۔ ٹرمپ نے نیو یارک میں اپنے والد کے کاروبار میں اضافہ کیا اور پھر 1971 میں اس کمپنی کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کا نام ٹرمپ آرگنائزیشن رکھ دیا۔ ان کے والد کی
وفات سن 1999 میں ہوئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد سے بہت متاثر تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپنی کے کاروبار کو نیو یارک شہر میں بروکلن اور کوئنز میں رہائشی عمارتوں کی تعمیر سے مینہٹن میں بڑے تعمیراتی منصوبوں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے قدیم کموڈور ہوٹل کو گرینڈ حیات میں تبدیل کیا اور ففتھ ایونیو پر علاقے کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک 68 منزلہ دی ٹرمپ ٹاور بنائی۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندانی نام پر ہی ایک ایک کر کے عمارتیں تعمیر کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور یہاں بھی اپنی سلطنت قائم کی۔ 1996 سے 2015 تک وہ مس یونیورس مقابلے منعقد کرواتے رہے۔ اس کے علاوہ مس یو ایس اے، مس ٹین یو ایس اے جیسے مقابلہ حسن بھی انہوں نے کروائے۔ سن 2003 میں ٹرمپ NBC کے ٹی وی شو اپرینٹس میں بھی آئے۔ اس شو میں امیدواروں نے ٹرمپ کی کمپنی میں نوکری حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کیا۔ انہوں نے شو کے 14 سیزنز میں کام کیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے لیے ٹی وی کمپنی نے انہیں $213 ملین ادا کیے۔ اس شو کے دوران ان کا روایتی جملہ "You are fired" بہت مشہور ہوا۔ ٹرمپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور ان کا اپنا برانڈ بھی ہے جو ٹائی سے لے کر پانی کی بوتلوں تک ہر چیز کا کاروبار کرتا ہے۔ فوربس کے مطابق ٹرمپ کے کل ایسٹس کی مالیت $4 ارب ہے۔ ٹرمپ نے کم از کم 6 مواقع پر بینکرپسی یعنی دیوالیہ پن ظاہر کیا۔ ان کے متعدد منصوبے جن میں ٹرمپ یونیورسٹی اور ٹرمپ اسٹیکس شامل ہیں ناکام رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرتبہ شادی کی، تاہم ان کی سب سے مشہور اہلیہ ایوانا زیلنکووا تھیں جو کہ ایک چیک ماڈل اور ایتھلیٹ تھیں۔ ان کے 3 بچے ہوئے، ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک۔ ٹرمپ کے لیے 1990 ان کی اہلیہ سے بہت ہی مہنگی طلاق پر ختم ہوا کیونکہ ان کی اہلیہ کو ان کے ایک معاشقے کا علم ہو گیا تھا۔ عدالتی مقدمے کے دوران جو اخباروں کی ہیڈ لائنز کی زینت بنا رہا، ٹرمپ کی سابقہ اہلیہ نے ڈومیسٹک وائلنس کے الزامات بھی عائد کیے، تاہم بعد میں انہوں نے ان الزامات پر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ سن 1993 میں ٹرمپ نے اداکارہ مارلا میپلز سے شادی کی۔ ان کی ایک بیٹی ٹفنی ہے اور یہ شادی بھی 1999 میں طلاق پر ختم ہوئی۔ ٹرمپ نے سلووینیا سے تعلق رکھنے والی اپنی موجودہ اہلیہ میلانیا ناس سے 2005 میں شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بیرن ولیم ٹرمپ ہے، تاہم غیر ازدواجی تعلقات اور الزامات نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ رواں سال بھی 2 مختلف عدالتوں میں جوری نے فیصلہ سنایا کہ ٹرمپ مصنفہ جین کیرل کی جانب سے جنسی ہراسانی کے الزامات کی تردید کر کے ہتک عزت کے مرتکب ہوئے ہیں اور ٹرمپ کو مجموعی طور پر $88 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا بھی کہا گیا۔ وہ اس فیصلے کے خلاف پہلے ہی اپیل کر چکے ہیں۔ ٹرمپ کے ایک اور تنازع سٹارمی ڈینیل نامی پورن ایکٹریس سے جڑا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ سن 2006 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ سیکس کیا اور پھر صدارتی امیدوار بن جانے کے بعد ٹرمپ نے اپنے وکیل مائیکل کوہن کے ذریعے $130,000 اس شرط پر ادا کیے کہ وہ ٹرمپ سے تعلق کو ظاہر نہیں کریں گی۔ اس ادائیگی کو چھپانے کے الزام میں ٹرمپ کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ سیاست میں آنے سے پہلے ٹرمپ کے خیالات نہ سیاست اور نہ سیاست دانوں کے بارے میں اچھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ باصلاحیت لوگ کاروباری دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم 1987 میں ٹرمپ صدارتی امیدوار بننے کے بارے میں سوچنے لگے تھے اور سن 2000 کے انتخابات سے قبل وہ ریفارم پارٹی کی جانب سے صدارتی دوڑ میں شامل ہونے پر غور کر رہے تھے اور پھر سن 2012 میں ریپبلکن پارٹی کی امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا سوچا۔ جون 2015 میں ٹرمپ نے باضابطہ طور پر وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی کوششوں کا آغاز کیا اور اعلان کیا کہ امریکن ڈریم مر چکا ہے، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس خواب کو زندہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ ساتھ ٹرمپ مداحوں اور نقادوں کی برابر توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کے نعرے کے ساتھ انہوں نے ریپبلکن پارٹی میں تمام حریفوں کو بآسانی پچھاڑ دیا۔ یوں ٹرمپ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ صدارتی انتخابات سے قبل مہم متنازع رہی، جس کے دوران لیک ہونے والی ایک آڈیو میں انہیں سیکشل ہراسمنٹ پر فخر کرتے ہوئے سنا گیا۔ انتخابات سے قبل ٹرمپ ہر سروے میں پیچھے دکھائی دے رہے تھے، تاہم تمام تر اندازوں اور تجزیہ کاروں کو ٹرمپ نے ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پر حیران کن طریقے سے شکست دیتے ہوئے غلط ثابت کیا اور 20 جنوری 2017 کو امریکہ کے 45ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ٹرمپ کی
صدارت کے پہلے چند گھنٹوں میں ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دور کتنا ڈرامائی ہوگا، کیونکہ اکثر وہ باضابطہ اعلانات کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے اور غیر ملکی سربراہان مملکت سے کھلے عام جھگڑتے بھی دکھائی دیے۔ ٹرمپ نے اہم موسمیاتی تبدیلی اور تجارتی معاہدوں سے دستبردار ہونے کا اعلان بھی کیا۔ 7 مسلم اکثریتی ممالک سے لوگوں کی امریکہ آمد پر پابندی لگائی اور چین سے تجارتی جنگ چھیڑی، ریکارڈ ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا اور مشرق وسطیٰ سے تعلقات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ٹرمپ امریکی تاریخ میں امپیچمنٹ کا سامنا کرنے والے تیسرے صدر بن گئے۔ اس کی وجہ وہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک غیر ملکی حکومت پر اپنے حریف جو بائیڈن کے خلاف مواد تلاش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان، جہاں مخالف ڈیموکریٹ جماعت کی اکثریت تھی، میں ان کا مواخذہ کیا گیا، تاہم سینٹ میں جہاں ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی اکثریت میں تھی، یہ تحریک ناکام رہی۔ 2020 میں انہیں کرونا وبا پر اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے تنقید کا سامنا رہا، اور جب امریکہ میں اموات کی تعداد بڑھی اور ٹرمپ کی جانب سے ایسے متنازع بیانات سامنے آئے جن میں انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ڈس انفیکٹڈ جسم میں انجیکٹ کرنے سے وائرس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اکتوبر میں ٹرمپ خود بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور انہیں اپنی صدارتی الیکشن کی مہم میں وقفہ کرنا پڑا تھا۔ اگرچہ اس سال انہیں 7 کروڑ 40 لاکھ ووٹ ملے، جو اب تک کسی امریکی صدر کو ملنے والے سب سے زیادہ ووٹ ہیں، تاہم وہ 70 لاکھ ووٹوں سے اپنے حریف جو بائیڈن سے ہار گئے۔ نومبر 2020 سے جنوری 2021 تک ٹرمپ نے مہم چلائی کہ ووٹ چوری ہوئے اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ ان کے ان دعووں کو 60 سے زیادہ عدالتی مقدمات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے 6 جنوری کو ٹرمپ نے واشنگٹن میں جمع کیا اور انہیں کیپٹل ہل پر اکٹھا ہونے کی تاکید کی، جہاں کانگریس کی جانب سے جو بائیڈن کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ ان کے حامیوں کا اجتماع ہنگامے میں تبدیل ہوا، جس کے دوران ٹرمپ کے نائب صدر سمیت اراکین اسمبلی کی جان کو خطرہ لاحق ہوا اور ٹرمپ کو دوسرے مواخذے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار بھی وہ سینٹ میں بچ تو گئے، لیکن مشکل سے۔ اس دن کی وجہ سے ٹرمپ کو 2 مختلف مقدمات کا سامنا ہے، تاہم کیپٹل ہل والے واقعے کے بعد محسوس ہو رہا تھا کہ ٹرمپ کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ ان کے بہت سے حامیوں سمیت ڈونرز نے بھی آئندہ ان کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا اور بہت سے قریبی اتحادیوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ ٹرمپ نے روایت توڑتے ہوئے بطور سابق صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کی اور اپنے خاندان کو فلوریڈا منتقل کر دیا، تاہم مداحوں کی ایک فوج اب بھی ان کے ساتھ تھی، جس کے باعث ریپبلکن پارٹی میں ان کا اثر و رسوخ کم نہ ہو سکا۔ ایسے میں ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی امیدوار بننے کا اعلان کیا اور جلد ہی اپنی جماعت میں دوسرے امیدواروں پر حاوی ہو گئے۔ ٹرمپ نے اپنی مہم کا آغاز کیا تو انہیں 91 مقدمات کا سامنا تھا، جن میں 4 فوجداری نوعیت کے مقدمات بھی شامل تھے، تاہم ان کی جانب سے مقدمات کو طول دینے کی حکمت عملی کامیاب رہی اور اب 3 مقدمات ایسے ہیں جنہیں الیکشن سے قبل نہیں سنا جائے گا، جبکہ کمزور نوعیت کے الزامات پر مبنی ایک مقدمے میں انہیں سزا سنائے جانے کا عمل نومبر تک مؤخر ہو چکا ہے اور اب دوسری مدت کے لیے بطور صدر منتخب ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اپنی الیکشن مہم کے دوران 13 جولائی کو ایک 20 سالہ مسلح نوجوان نے پینسلوینیا میں انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تھامس میتھیو کروکس نے ایک قریبی چھت سے 8 گولیاں چلائیں، جن میں سے ایک نے ٹرمپ کے دائیں کان کو زخمی کیا، تاہم حملہ آور کو سنائپرز نے ہلاک کر دیا اور چند ہی دن بعد ریپبلکن جماعت کے کنونشن میں ان پر تعریفیں نچھاور کی گئیں اور انہیں باضابطہ طور پر جماعت کا امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ تاریخی اعتبار سے کم مقبول صدر جو بائیڈن سے ٹرمپ کا سامنا ہونا تھا، لیکن وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے، جس کے بعد ان کی جماعت نے نائب صدر کملا ہیرس کو نامزد کیا۔ 2024 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکی صدر بن چکے ہیں۔ ان کی واپسی امریکی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کے
کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اپنی جیت کے بعد ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی پہلی مدت کے ادھورے منصوبے مکمل کریں گے اور سب سے پہلے امریکہ پالیسی کو مزید مؤثر بنائیں گے۔ تاہم اس بار انہیں پہلے سے کہیں زیادہ مشکل چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں داخلی انتشار، معاشی بحران اور بین الاقوامی سطح پر امریکہ کا کمزور ہوتا اثر شامل ہے۔ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے پر عوامی رائے ملی جلی ہے۔ ان کے حامی انہیں ایک طاقتور اور محب وطن لیڈر سمجھتے ہیں جو امریکہ کو بین الاقوامی سطح پر دوبارہ مضبوط بنا سکتا ہے، جبکہ ان کے ناقدین انہیں امریکی جمہوریت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کی دوسری مدت میں امریکہ کے داخلی مسائل، خاص طور پر معیشت اور امیگریشن، ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ امریکی معیشت کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ٹیکس میں مزید کمی اور صنعتوں کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تاہم معیشت کی بحالی میں بڑے چیلنجز بھی درپیش ہیں، جیسا کہ انفلیشن اور بڑھتا ہوا قرضہ۔ امیگریشن کے معاملے پر ٹرمپ نے دوبارہ سخت قوانین نافذ کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس میں امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کو وسعت دینا بھی شامل ہے۔ تاہم اس سخت پالیسی سے امریکہ کے اندرونی سیاسی ماحول میں تقسیم کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے پر پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں نمایاں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ٹرمپ اپنی پہلی مدت میں پاکستان کے بارے میں سخت موقف رکھتے تھے، لیکن بعد میں عمران خان سے ملاقات کے بعد تعلقات میں بہتری آئی تھی۔ اس بار ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کے مسائل پر خاص توجہ دینے کا اعلان کیا ہے، اگرچہ ان کی پالیسی چین کے خلاف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چین سے دوری اختیار کرے، مگر پاکستان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان کو امریکہ سے مالی امداد اور دفاعی تعاون کی ممکنہ بحالی کی امید ہے، لیکن یہ تعاون کچھ شرائط کے ساتھ بھی مشروط ہو سکتا ہے۔ امریکہ چین کے اثر کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو سفارتی اور معاشی طور پر قائل کر سکتا ہے۔ پاکستان میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنما امید کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جیت سے ان کی پارٹی کو بین الاقوامی سطح پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات نے ان کے تعلقات میں بہتری پیدا کی تھی اور عمران خان کو ایک مضبوط لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اگر ٹرمپ دوبارہ پاکستان کے داخلی معاملات پر توجہ دیں تو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حمایت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ امریکہ براہ راست پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن دباؤ کے ذریعے کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے سے عمران خان کی رہائی اور پی ٹی آئی کی سیاسی حمایت ممکن ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کی دوسری مدت میں مشرق وسطیٰ کی پالیسی ایک سخت موڑ لے سکتی ہے۔ انہیں فوری طور پر غزہ میں جنگ بندی کا چیلنج درپیش ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں ایران اور لبنان کے ساتھ جاری کشیدگی کو بھی کم کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کی پالیسی کے مطابق ایران کو اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے مسئلے پر ان کا موقف اسرائیل کے حق میں مزید سخت ہو سکتا ہے، جس سے خطے میں مزید کشیدگی کا امکان ہے۔ اگرچہ انہوں نے دوران کیمپین بھی اور جیتنے کے بعد پہلی دفعہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے بھی یہی کہا ہے کہ وہ کہیں دنیا میں جنگ نہیں چاہتے، بلکہ دنیا میں جاری تمام جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے سے عالمی سطح پر امریکہ کا کردار بدل سکتا ہے۔ وہ چین کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی چین سے فاصلہ اختیار کریں۔ تاہم ان کی خارجہ پالیسی کے خد و خال آئندہ آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوں گے۔ ان کی خارجہ پالیسی امریکہ کو دوبارہ ایک طاقتور ملک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بہرحال کرے گی، جس میں امریکہ اپنے مفادات کو اولین ترجیح دے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔